آپ کو میں بڑی میٹھی سی مثال دیتا ہوں، جلدی سمجھ آئے گی۔ ایک بندہ جھوٹ بولتا ہے، چوری بھی کرتا ہے، ڈاکے بھی ڈالتا ہے، اور اگر اس نے اللہ نے اس کو دکان کی توفیق دے دیا، اس میں ہیرا پھیری بھی کرتا ہے، لوگوں کو دو نمبر مال بھی بیچتا ہے، اور بڑوں کی عزت بھی نہیں کرتا، اور مسجد میں بھی کبھی نہیں آیا، نہ اس نے کبھی نماز پڑھی ہے، اور قرآن مجید بھی اس نے کبھی نہیں پڑھا، یعنی کہ ساری قباحتیں اس میں موجود ہیں، لیکن اب کرنی ہے اس نے دوسری شادی، جی تو بڈھی کہندی میں تینوں کرا نا نہیں دینی۔ اب وہ کیا کہتا ہے، اسلام 4 جائز نے، اسلام میں یعنی کہ وہ ساری زندگی تو نے جو گزار دی وہ اسلام کے مطابق تھی، اب تمہیں اسلام یاد آ گیا ہے، اپنے مطلب کی باری ہے تو تمہیں اسلام یاد آ گیا۔ اینکر پرسن بیٹھ کر پروگراموں میں بیٹھ رہے ہوتے ہیں اور عورتوں کے حق میں کہہ رہے ہوتے ہیں اتنی اجازت تو اسلام دیتا ہی ہے، ہم کہتے ہیں اتنی اجازت اسلام دیتا ہے، باقی چیزوں کی اجازت بھی بڑی دیتا ہے۔ عورت کہتی ہے، عورتیں کہتی ہیں، یہ کہیں پہ بھی نہیں لکھا کہ ساس سسر کی جو خدمت ہے وہ فرض ہے، کہیں پہ بھی نہیں لکھا۔ ہم کہتے ہیں جی بالکل نہیں لکھا، بالکل نہیں لکھا، بے شک نہیں لکھا، لیکن میرے محبوب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد ضرور فرمایا ہے، اللہ کے سوا اگر کسی پر سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو کہتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کر، اپنے خاوند اکار جا کے دسیا جائے، اپنے خاوند کو سجدہ کرو، یعنی کہ اپنے خاوند کی اطاعت کرو، اپنے خاوند کی خدمت کرو۔ اگر تمہارا خاوند یہ چاہتا ہے کہ اس کے ماں باپ کی خدمت کرو تو پھر تو کرنی پڑے گی۔ اسلام کہاں پہ لکھا ہے جی کہ ساس سسر کی خدمت کرنا، کہاں لکھا ہے؟ تو یہ بھی تو لکھا ہے نا کہ اپنے خاوند کی اطاعت کرو، یہ بھی تو لکھا ہے۔ عورتیں، مسند امام احمد بن حنبل میں یہ حدیث موجود ہے، ایک عورت، ایک صحابیہ میرے محبوب پاک درود شریف پڑھیے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور پوچھنے لگی، یا رسول اللہ عورت کے حق میں، عورت کے ذمے اس کے خاوند کے کیا حقوق ہے، کیا حق ہیں؟ حضور نے جملہ ایک ہی بولا اور ساری باتیں ختم کر دی، ایک جملہ بس۔ حضور فرمانے لگے اگر تیرے خاوند کے ناک سے پیپ نکلے، ایک روایت میں آتا ہے کہ جسم پہ زخم ہو جائے اور اس میں سے پیپ نکلے اور تو اس کو چاٹ چاٹ کر ختم بھی کرنے لگے نا تو پھر بھی تو اپنے خاوند کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اسلام اس چیز کی بھی اجازت دیتا ہے، اس چیز کی بھی اجازت دیتا ہے۔ اب عورتیں کہتی ہیں کہ اتنی تو اجازت دیتا ہے کہ جا کے اپنا بازاروں میں جا کے آپ شاپنگ کریں، کھلے عام پھریں، لیکن اسلام اس چیز کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ تم اپنے گھروں سے نکلو۔ یعنی کہ یہ اہل یہود کی نشانی کہ جو چیز ان کے مطلب کیا، جو چیز ان کے حق میں بہتر ہے اس پہ عمل کر لیا، بچوں کو ذرا اس پر عمل کر لیا اور باقیوں پہ تم کفر کرتے پھرو، تو یہ رویہ درست نہیں ہے۔ اختلاف رائے ہو جاتا ہے، وقت میرا ختم ہو گیا، اختلاف رائے ہو جاتا ہے لیکن اس میں آپ تھوڑے سے آداب کا خیال رکھیں، آپ اختلاف رائے کریں ضرور۔ اب چونکہ ہم زندوں کے معاشرے میں رہتے ہیں، اللہ نے ہمیں زبان بھی دیا، کان بھی دیا، سمجھنے کو دماغ بھی دیا ہے، اور کہیں کہیں دل کا بھی ہم استعمال کر لیتے ہیں، اور اللہ نے آپ کو اختلاف رائے کا بھی حق دیا ہے چونکہ ہم زندوں کے معاشرے میں رہتے ہیں۔ آپ قبرستان جائیں، قبر والوں کو دوسری قبر کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں، توجہ نہیں فرمائی آپ نے اس بات۔ اب وہ تو سوئے ہوئے ہیں، اب چونکہ انہوں نے حق دیکھ لیا ہے، جب موت طاری ہوتی ہے تو حق واضح ہو جاتا ہے، کون کہاں پہ تھا اس کو پوزیشن کا پتہ لگ جاتا ہے، وہاں پہ سارے سوئے ہوئے، وہاں پہ کوئی کسی سے اختلاف نہیں کرتا۔ چونکہ ہم زندوں کے معاشرے میں ہیں، چونکہ اختلاف ہو جاتا ہے۔ ایک دو باتیں میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، ایک تو یہ کہ اختلاف رائے کریں، اس کو منوائیں، جب اختلاف ہو جائے تو اچھے انداز میں، اور دوسری ایک اور بات، جب دلیل مل جائے نا تو اختلاف ختم کر دیں، جب دلیل مل جائے تو اختلاف ختم کر دیں، پھر اس کے بعد اس کو ماننے کا مزاج بنائیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیے بڑے بڑے علماء بھی رجوع کرتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ چلو جاتے جاتے ایک اور بات سنتے جائیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خلافت ملی، آپ کے دور خلافت کا پہلا دن مسجد نبوی شریف میں آپ کھڑے ہو کر آپ نے خطبہ دیا، او لوگو مجھے تمہارا امیر مقرر کر دیا گیا، اب تم پر میری بات ماننا اور میری اطاعت کرنا تم پر واجب ہے۔ اب میری اطاعت کرنا تم پر، ایک بدو سادہ آدمی، اب اختلاف رائے ہو گیا نا، وہ کھڑا ہوا کہنے لگا جی ہم آپ کی اطاعت نہیں کریں گے۔ اب سوچ سکتے ہیں اب سامنے کون کھڑا، حضرت عمر جیسے لوگ کھڑے ہیں جو اپنی بات نہ ماننے پر گردن بھی اتروا دیتے ہیں، جو
دین کے خلاف بات کرتا ہے اس کی تو گردنیں اڑوا دیا کرتے ہیں، اور ایک سادہ بندہ کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ عمر ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے، ہم آپ کی بات نہیں مان سکتے۔ اختلاف ہو گیا، رائے ہوگی، اب جب کنفیوژن آ جاتی ہے تو اب اس کو کلیئر کریں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق فرمانے لگے، او بدو تجھے مجھ سے کیا شکایت ہے کہ تم مجھ سے میری بات کیوں نہیں مانے گا؟ وہ بدو کہنے لگا کہ جب کل رات کو مال غنیمت کی چادریں تقسیم ہوئیں تو آپ 2 کیوں لے گئے؟ سب کو ایک ایک ملی۔ اج دا ساڈا غریب کہنا میں بڑا ماڑا۔ اچھا جی بڑے ماڑے ہو، 10 سوٹ تمہاری الماری میں لٹکے ہوئے ہیں، 3 جوڑے تم نے گھر میں رکھے ہوئے ہیں، شادی والا جوڑا اور ہے، اور جوتیوں کے جوڑے تم نے 6 رکھے ہوئے ہیں، شادی والا اور ہے، سسرال جانے والا اور ہے، مسجد جانے والا اور ہے، دکان جانے والا، میں بڑا ماڑا ہوں۔ اب یہ دیکھو امیر الوقت ہے اور 22 لاکھ مربع میل کے حاکم ہیں، آپ نے جناب 2 چادریں کیوں لیں؟ سب کو ایک ایک چادر ملی ہے۔ حضرت عمر تھے نا، حق پرست تھے، جب اختلاف ہوا تو دلائل دینے کا بھی حق رکھتے تھے۔ آپ کہنے لگے یہ بات میں نہیں کرتا، میرا بیٹا بتائے گا، اس بات کی وضاحت میں نہیں، میرا بیٹا بتائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کھڑے ہوئے، کہنے لگے ہم باپ بیٹے کو نا 2 چادریں ملی تھی، ایک باپ کو ایک مجھے، ایک حضرت عمر کو ایک حضرت عبداللہ بن عمر کو، اور میرے والد کا قد ذرا لمبا ہے، چادر سے ہم نے جبہ بنایا تھا تو تھوڑا پڑ گیا تھا، ذرا اس میں کمی آ گئی تھی، تو پھر میں نے اپنی چادر اپنے ابا جی کو دی ہے، میں بڑا ماڑا ہوں۔ اب یہ دیکھو نبی پاک کے غلاموں کا حال کیا ہے، اور حاکم وقت ہے، چادریں پوری نہیں آ رہی کہ اپنا ایک جبہ سلوا لیں، بیٹے نے چادر دی ہے کہ ابا جی آپ اپنا کرتا سلوائیں، اب لوگوں نے آنا ہے، آپ کو دیکھنا ہے، آپ سے متاثر ہونا ہے، اور اس انداز میں یہ کام کیا گیا۔ اب وہ جو بدو تھا جب اس نے دیکھا کہ بیٹے نے اپنی چادر باپ کو دی ہے تو کنفیوژن اب دور ہو گئی نا، جب دلیل مل جائے تو پھر مان لینا چاہیے۔ تو کہنے لگا عمر جس انداز میں آپ نے درویشی کی اور جس انداز میں آپ حکمرانی کریں گے، ہمیں پکا یقین ہے اسلام کو اللہ تعالیٰ سرخروئی عطا فرمائے گا، سرخروئی عطا فرمائے گا، اور رب تعالیٰ نے پھر سرخروئی عطا فرمائی۔ تو یہ انداز تھا، جب اختلاف رائے ہو جائے اس میں پھر آپ تھوڑا سا ایک بڑی نازک بات کرنی ہے آپ سے، اب توجہ سے سنیے گا۔ جب ہمارا کسی سے اختلاف ہوتا ہے نا دنیاوی طور پہ، یعنی فلاں بندے نے آپ کا قرضہ دینا تھا اور وہ آپ کے پیسے کھا گیا، اب لفظ جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے تو ہے ہی یزید، تو ہے ہی فرعون، تو ہے ہی نمرود، اس طرح سے۔ میرے صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اپنے دنیاوی اختلاف کو دینی اختلاف نہ بنائیں، کیونکہ آپ کو نہیں پتہ یزید کون تھا، جی آپ کو نہیں پتہ تھا وہ کتنا ذلیل آدمی تھا، آپ نے ایک مسلمان کو یزید کہہ دیا۔ آپ کو نہیں پتا کہ وہ فرعون کتنا ذلیل آدمی تھا، کتنا کفر تھا، کتنا کافر تھا، آپ نے ایک مسلمان کو 1 منٹ اپنے ذاتی مفاد کے لیے، چونکہ آپ کا نفس کہہ رہا تھا کہ یہ اس نے تیرے پیسے کھائے تو اس کو تو یہ کہہ دے، اور آپ نے کہہ بھی دیا تو ہے ہی یزید۔ اپنے دنیاوی اختلاف کو دینی اختلاف نہ بنائے، بڑی خرابی ہوگی، اور انا کا تو مسئلہ بالکل ہی نہ بنائے۔